آج کل ملک میں بڑی بحث چل رہی ہے جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے. بہت سارے لوگ جو اس کے حق میں دلائل دے رہے ہیں, بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہیں. آپ کا اپنا اوپینین کیا کہتا ہے کہ ملٹری کورٹس کا جو ہے وہ پاکستان میں ہونا چاہیے اس کے تحت ٹرائل؟ کیونکہ لوگ مثال دیتے ہیں ثانیہ صاحبال کی, ثانیہ مارے ٹاؤن کی, کہ جب وہاں سویڈن کورٹس میں لوگوں کو وہاں انصاف نہیں ملا تو 9 مئی کے لوگوں کو جو ہے وہ مئی کے واقعات کا کس طرح جو ہے انصاف ہو پائے گا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کا تجربہ ہمیں ہے, اور یہ لوگوں میں یقیناً ایک یہ امپریشن گیا ہوا ہے کہ فوجی عدالتیں علاج ہیں اور انصاف بھی دیں گی اور مؤثر طور پہ دہشت گردی کا مقابلہ بھی کریں گی. فوجی عدالتیں ثانیہ پشاور آرمی پبلک اسکول پشاور 16 دسمبر 2014 کو جو ہوا واقعہ, اس کے بعد جنوری 2015 سے جنوری 2019 تک 4 سال یہ فوجی عدالتیں ملک میں کام کرتی رہیں. اور انصاف کا پیمانہ آپ ان سے لے لیں, دیکھ لیں کہ ایک کیس میں 253 مقدمات کا ریکارڈ پیش کیا گیا. پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے وقار سیٹھ, ان کے بینچ میں, اور انہیں ساری پٹیشنیں اور اپیلیں منظور کی, ایکسیپٹ کی. اس کی وجہ کیا تھی کہ 253 کے 253 مقدموں میں کنوکشن ہوئی تھی, کوئی اکویٹل نہیں. نمبر 2, 253 کے 253 کیسز میں فیصلہ عدالت نے سزا کا کس بنیاد پہ دیا تھا؟ وہ اقبالی بیان پہ. ملزم نے اقبال کر لیا کہ میں نے وہ واقعہ جو FIR میں درج ہے اس کے مطابق بالکل ہو بہو وہی میرے سے واردات ہوئی اور میں مجرم ہوں. اور وہ جو ایفیڈیوٹ تھا جس پر یہ بنیاد بنی, وہ بھی 253 کیسز میں ایک ہی مضمون کا تھا. تو اس کے بعد ان کو اب جج کیا کرتے؟ جج ان کنوکشنز کو اپہولڈ تو نہیں کر سکتے تھے. یہ تو نہیں ممکن کہ ایک ہی مضمون کے 253 ملزمان اقبال جرم کریں, سارے کے سارے اقبال جرم کر رہے ہو, اور کسی شہادت اور ثبوت کے بغیر صرف اقبالی جرم کی پہ سزا دے دی جائے, اور سزا بھی بڑی سخت. تو اس لیے یہ جو فوجی عدالتوں کا چاہ رہے ہیں کہ فوجی عدالتیں لگیں, اور یہاں تک کہ کچھ ملزمان جو 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کے بیانات بھی سپریم کورٹ میں بھیجے گئے ہیں کہ جی ہم مطمئن ہیں فوجی عدالتوں سے. اور فوجی عدالتوں کی اپنی کارکردگی جب 4 سال میں آپ دیکھیں گے تو ان میں کنوکشن ہی ایک فیصلہ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو سب لوگ فوجی عدالتوں کو مانگ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ فوجی عدالتیں ہی آج کا حل ہے, آج کی صورتحال کا اور دہشت گردی کی صورتحال کا, یہ اس طرح دہشت گردی حل نہیں ہوگی. دہشت گردی اس طرح حل نہیں ہوگی کہ آپ اس میں سے 20 یا 40 بھی 253 میں بالکل بے گناہ ہو تو آپ نئے دہشت گردوں کو ان کی جگہ وہ پھانسی بھی لگ جائے, نئے دہشت گردوں کو پیدا کر رہے ہیں. اور یہی بات ابھی ایلون مسک نے کہی ہے. وہ جو ایک ٹیسلا کار اور الیکٹرانک کار کا بڑا پائنیئر ہے اور دنیا کا امیر ترین بندہ ہے, وہ کہتا ہے, اس نے کہا اگلے دن کہ حماس کا ہر فرد جو جس کو شہید کرتا ہے, اس نے تو شہید کا لفظ نہیں استعمال کیا, اور ہمارے نگاہ میں وہ شہید ہے. حماس کا ہر شخص
ہر لڑکا جو شہید کرتا ہے اسرائیل، اس کے بدلے میں 20 نئے لڑکے حماس کے کاڈرز میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک آئیڈیا ہے جس کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے۔ آئیڈیا جو دہشت گردی کا ہے اس کے ساتھ اس طرح نہیں لڑا جا سکتا کہ آپ افغان جو پیدا ہی یہاں ہوا، کوئی افغان وہ پیدا ہی یہاں ہوا، وہ بڑا یہاں، اس نے یہ شادی کر لی، اس کے بچے ہیں، اس نے مکان بنا لیا، اس کے ماں باپ ہجرت کر کے آئے تھے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے افغانستان سے، اس کو آپ نکالیں وہاں سے، وہ گھر بار چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس نے کوئی کاروبار شروع کر دیا ہے، وہ کوئی ہوٹل چلا رہا ہے، چپلی کباب بنا رہا ہے، وہ رکشہ چلا رہا ہے، وہ ٹرک چلا رہا ہے، وہ کسی بھی شعبے میں یہ چپلیاں بناتا ہے،